شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو ان دنوں میں حساس ٹاپک چل رہا ہے کہ موت کا موجد کون ہے۔ کئی ایک باتیں ہیں جو ہم بائبل کی روح سے کوشش کریں گے کہ سمجھ سکیں۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ اپنی کاپی پر ایک سائڈ پہ لکھ لیں تاکہ ہم اس پر بحث کر سکیں، بات کر سکیں اور اظہار خیال کر سکیں، کیونکہ جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں دیکھا کہ ابلیس ہمیشہ جب اپنی فیلوشپ بڑھاتا ہے تو قبضہ نہیں کرتا، نہ خدا کسی پر قبضہ کرتا ہے اور نہ ہی ابلیس کسی پہ قبضہ کرتا ہے، کیونکہ خدا نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ اگر خدا انسان پر قبضہ کر کے اس سے اپنا کام لے تو کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ انسان سے اس کا حساب مانگا جائے یا انسان کی عدالت کی جائے۔ اور اگر ابلیس قبضہ کر کے انسان پر تو اپنا کام کرواتا ہے تو وہ کام کرنے والا ابلیس نہیں بلکہ انسان ہے، تو حساب بھی انسان سے لیا جائے گا، نہ کہ ابلیس سے۔ تو اس لیے ابلیس بھی انتظار کرتا ہے، لیکن وہ اپنا ٹرک استعمال کرتا ہے، اپنے عجائب، اپنے فارمولے، اپنے جو بھی اس کے حربے ہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ پھر انسان اس حربے میں، اس ٹریپ میں، اس جال میں پھنس جاتا ہے، اور جب وہ اس جال میں پھنس چکتا ہے تو بعد میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ابلیس ہی اس کو سارے موقع فراہم کرتا ہے، ماحول بنا دیتا ہے، لیکن کرنے والا ابلیس نہیں، کرنے والا انسان ہے۔ پالوس کہتا ہے کہ میں کتنا پھنسا ہوا ہوں، میں کیا کروں؟ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو ہوتی نہیں اور بدی آ موجود ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ میں نہیں بلکہ وہ ہے جو مجھ میں موجود ہے۔ اب وہ جو اس کے اندر موجود ہے وہ ہے جس کا ذکر یعقوب بھی کرتا ہے کہ انسان کے اندر خواہش جب پیدا ہوتی ہے اور خواہش بڑھ کر گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جو ہے وہ موت پیدا کرتا ہے۔ خدا تو ٹوٹلی طور پہ موت کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ موت کا مطلب ہے جدائی، تو خدا جدائی نہیں پیدا کرتا۔ خدا اپنے خاندان سمیت، جس کو ہم خدا کہتے ہیں، یہ تو ایک ایسا نام ہے، ایسا ٹائٹل ہے کہ اسے خدا کہا جاتا ہے جسے مانا جائے۔ ایک بت کو بھی کہا جاتا ہے جسے پوجا جائے۔ وہ انڈین گانا بھی ہے ایک، خدا تراش لیا اور ہم نے بندگی کر لی۔ تو خود ہی ہم کچھ ایسا بنا لیتے ہیں جس کو مانتے ہیں، پوجتے ہیں اور اس کو ہم خدا کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں خدا جو ہے وہ ایل الون گاڈ ہے، وہ آوا ہے،
وہ یہوہ ہے، وہ ایل ہے، وہ الہ ہے، وہ الوہی ہے. اس کے صفاتی آگے بہت سارے نام ہیں، 99 نام ہے اس کے، جس کو عربی میں بھی صفاتی طور پر بہت سارے ناموں سے نوازا گیا ہے. تو دراصل جو اس کا نام ہے، جب مسیح نے کہا کہ تم جب بپتسمہ دینا تو اسے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے دینا، تو شاگرد جانتے تھے کہ باپ کون ہے، شاگرد جانتے تھے کہ بیٹا کون ہے. آج ہم جو موجودہ دور کی جو کلیسیائیں ہیں، وہ صرف کہتے ہیں ہم باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتے ہیں. لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ باپ کون ہے. ہم نے کبھی اس کا نام لیا ہے، یا ہم نے کبھی اس کے ساتھ اپنا ریلیشن بنایا ہے؟ میں کسی دوسرے وقت میں اس پر بات کروں گا، کیونکہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ صرف اسی بات پر ہمیں اپنی توجہ کو مرکوز رکھنا ہے کہ موت کا موجد کون ہے. تو اس نے خواہش کو بڑھایا، اور جیسے یعقوب کے خط کی بات ہم نے کی پہلے باب کی 15ویں آیت میں، کہ وہ خواہش بڑھتی ہے، پھر وہ گناہ کو جنم دیتی ہے. اب پیدائش 3 باب اس کی 6 آیت پڑھیں، وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جسم کی خواہش کو پیدا کرتا ہے. جسم کے اندر اس کی ایک خاص پنجابی کا لفظ ہے، اور اردو میں بھی اس کو ایسے ہی بولتے ہیں کہ جو اس کے اندر تڑوٹ، یہ نشئی ہیں جو لفظ یہ استعمال کرتے ہیں، جو ہیرینچی ہیں یا کوئی بھی نشہ، وہ کہتے ہیں تروٹ. مجھے نہیں پتا یہ میں صحیح بول رہا ہوں کہ کیسے، لیکن میں نے سنا ہے کہتے ہیں تروٹ پیدا ہوتی ہے، کہ اندر سے بندہ ٹوٹتا ہے. اور وہ اس کو، یا اس کی اور سادی مثال آپ لے لیں کہ جب جیسے کسی کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس وقت اسے فوراً کوئی نہ کوئی میٹھی چیز لینی ہے، ادروائز وہ مر جائے گا. شوگر بڑی ہوئی کا اتنا نقصان نہیں جتنا کم ہوئی کا ہوتا ہے. جب شوگر کم ہو جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. پھر اسے اس حالت میں کچھ بھی پے کرنا پڑے، کچھ بھی دینا پڑے، وہ فوراً چاہتا ہے کہ اسے کوئی میٹھی چیز مل جائے. اگر وہ نہیں ملے گی تو ختم ہو جائے گا. تو یہی بات ابلیس انسان کے اندر ایسی تروٹ پیدا کرتا ہے، ایسی کمی پیدا کر دیتا ہے کہ اگر یہ تجھے نہ ملی تو تو گیا. مجھے موقع ملا ہے جیل کے حالات کا بھی، مجھے جو ایڈکٹر لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کا موقع ملا ہے. کئی ایک ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جن کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، یا جنہوں نے کسی کی ٹانگ توڑ دی، یا کسی کو زخمی کر دیا، یا کسی کا بہت بڑا نقصان کر دیا، جان سے مار دیا. تو یا کچھ تو اس وقت ابلیس اس طرح کے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان مکمل طور پہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے، لیکن وہ حالات تو پیدا کر دیتا ہے لیکن مار نہیں سکتا. موت خود بخود اسی طریقے سے آ جاتی ہے جیسے آپ کسی مرغی کو پکڑتے ہیں، یا کوئی ٹریپ یا جو شکنجا ہے وہ آپ نے لگایا ہے، ٹریپر لگا دیا ہے، تو وہ پرندہ یا وہ جانور ادھر بھاگتا رہتا ہے. ابلیس کا کام ہوتا ہے اس کو گھیر گھیر کے اس طرف لے کے آتا ہے تاکہ اس کا پاؤں اس پر آ جائے اور وہ اس شکنجے میں پھنس جائے. جب وہ پھنس جاتا ہے تو بس یہی ہے جسے موت کہتے ہیں. خدا کسی کو
اس طرح سے نہیں گھیر کے تو شکنجے میں رکھتا۔ روح القدس بھی اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک آپ اس کے لیے تیار نہ ہو جائیں۔ ابلیس بھی اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک آپ تیار نہ ہو جائیں۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، ایسی تخلیق ہے جسے کہا گیا ہے کہ خدا نے اسے خدا سے کچھ ہی کم تر بنایا ہے۔ وہ ایک طرح سے اپنا اس نے ایک روپ دیا ہو، ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں۔ جیسے خدا آزاد ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ ابلیس آزاد نہیں، ابلیس کو کریٹ کیا گیا ہے خدا کی تابعداری کے لیے، جو اس نے نہیں کی۔ مسیح خداوند نے بیابان میں اس بات کا واضح طور پر اظہار کیا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر۔ عبرانیوں کے خاتمے پہلے باب میں لکھا ہے کہ جب وہ بیٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں۔ خدا کیا چاہتا ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، لیکن اب انسان کرے یا نہ کرے۔ اور جو فرشتے ہیں وہ ایک روبوٹ کی طرح ہیں، انہیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ان کے اندر جیسے انسان کے اندر 70% پانی ہے اور 30% اس کے اندر دوسری چیزیں ہیں۔ یہ میں انسانی فزکس نہیں پڑھانے لگا یا بتانے لگا، صرف میں ریفرنس کے طور پہ بات کرتا ہوں، آپ خود بھی سمجھدار ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان کے اندر 30% جو ہے وہ خدا کی رضا ہے، لیکن 70% وہ آزاد ہے۔ اسی وجہ سے تو انسان بھلے وہ بیابان میں ہے یا گھر میں ہے یا شہر میں ہے یا کسی محفل میں بھی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کو وہ مانے، کسی کو اپنا سینئر مانے، کسی کی وہ اطاعت کرے، کسی کی بات کو سنے۔ تو یہی ابلیس کی بات ہے، کیونکہ ابلیس بھی انسان کی طرح 30% وہ آزاد ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ خدا کے خاندان کے اندر پہلے نمبر پہ جو حوا یا ایوا خدا ہے، جب میں ایوا خدا کہتا ہوں جس کا مطلب ہے ایوا کو ماننا، جس کو ہم مانتے ہیں، تو اس نے اپنے بیٹے بنائے ہیں۔ بیٹے کا مطلب ہوتا ہے اندر سے نکالا جانا، یا اپنا ایک روپ دینا، یا اپنی ایک پاور دینا۔ تو خدا کا روپ صرف اور صرف انسان نہیں ہے، خدا کا 4 سکوئر ہے۔ حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، خدا کے جو روپ ہیں ان میں شیر بھی ہے، اس میں عقاب بھی ہے، اس میں بیل بھی ہے، اور اس میں انسان بھی ہے۔ یہ 4 اناجیل جو ہیں وہ 4 ہی چہرے دکھاتی ہیں خدا کے۔ تو اب یہ ہے کہ جو اس کے خاندان میں جو افراد ہیں جن کو بیٹا کہا گیا ہے، وہ مختلف پاور کے ساتھ مختلف روپ میں ہیں۔ اور اس کے بعد سرافیم ہیں، کروبی ہیں، اور پھر جو مسنجر ہیں، واریر ہیں، اور پھر یہ جو فرشتہ لفظ ہے یہ ایک عام لفظ ہے، ایک ٹائٹل ہے، جیسے فرعون ایک ٹائٹل تھا، یا خدا ایک ٹائٹل ہے، یا نمرود بھی ایک ٹائٹل تھا، اس کا اصلی نام کچھ اور تھا۔ فرعون کا اصلی نام کچھ اور ہوتا ہے، خدا کا اصلی نام کچھ اور ہے۔
یہ خدا ایک ٹائٹل ہے. تو اسی طرح سے ہر جو فرشتوں کی کیٹیگری ہے ان کے آگے پھر پتہ چلتا ہے کہ بیٹے بھی ہیں، سرافیم بھی ہیں، کروبی بھی ہیں اور مسنجر بھی ہیں، واریر بھی ہیں، لیکن اوور آل سب کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں. اب وہ تمام کے تمام فرشتے آزاد بھی ہیں اور محکوم بھی ہیں. اگر وہ آزاد، اسی لیے تو کہا گیا کہ انسان ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا. یعنی کہ جس طرح ہم جو آپ بنائے گئے ہو، جو خدا کا خاندان ہے اس میں جو بنائے گئے ہیں ان میں ایک کی مانند کا مطلب ہے یہ اپنی مرضی میں آزاد بھی بن گیا ہے. جب اس نے پھل کھا لیا، اگر نہ کھاتا تو یہ خدا کی تابع داری میں رہتا، پھر یہ ایک حصہ خدا کا بنا رہتا. لیکن جب اس نے اپنی مرضی کر لی تو پھر یہ مانند بن گیا. یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے، یہ بڑا گہرا پوائنٹ ہے. تو اس کو جب آپ فیلنگ دے دی گئی، رائٹس دے دیے گئے، آزاد چھوڑ دیا گیا، خدا نے اس کو آزاد چھوڑا، یہ سب کچھ تیرا ہے، جو مرضی کر، تو آزاد ہے، لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا. ابلیس نے اب اس کو اس طرف ورگ لگایا. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ورگ لگانے والا ہے، بہکانے والا ہے. وہ پھر یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. پھر وہ اس طرح کے ماحول کو کریٹ کر دیتا ہے کہ وہی انسان اس کے ورگ میں پھنس گیا، اس کے جھوٹ کا شکار ہو گیا اور پھر وہ موت کا منبع بن گیا. رومیو 5 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک شخص کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی. یوں موت جو ہے یہ انسان کے سبب سے پھیلی ہے، کیونکہ فرشتوں کو تو خود بھی نہیں پتا موت کا. فرشتے تو نہیں مرتے، یہ تو ایک نئی کریشن ہے، یہ تو ایک بھید ہے. خدا نے کہہ دیا جس دن تو نے کھایا تو مرا. یہ لفظ جو ہے اس کو ابھی تک جیسے نوح کے دنوں میں کسی کو بارش کا پتہ نہیں تھا تو پہلی دفعہ نوح کے زمانے میں بارش ہوئی، اسی طرح آدم کے پھل کھانے سے یہ پہلی دفعہ موت وقوع میں آئی جو کین نے ہابل کو مار دیا. یہ تھا وہ بیج، یہ تھا وہ موجد کا پہلا ایگزیبیشن جو اس نے دکھا دیا کہ یہ دیکھو میری باتوں کو سمجھنا، میری باتوں کو ماننا، میری باتوں کو فالو کرنے کا رزلٹ یہ ہے. اور رزلٹ کیا ہے؟ ابلیس تو مرتا نہیں اور اس کے اندر موت بھی نہیں ہے، خدا مرتا نہیں اس کے اندر موت بھی نہیں ہے، فرشتے مرتے نہیں ان کے اندر موت بھی نہیں. یہ موت کا موجد انسان خود ہے. اس نے اپنے آپ میں وہ چیز اڈاپٹ کر لی ہے، وہ لفظ لے لیے اپنے اندر. آج بھی جو کچھ کوئی انسان سوچتا ہے اور اس اپنی سوچ پر عمل کرتا ہے تو اس کا رزلٹ اس کے ڈسپلے پہ آ جاتا ہے، جس کا ذکر مسیح خداوند نے کیا کہ جو کچھ تم سوچتے ہو وہی تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور یہی بات بابل کے برج کے بارے میں بھی کہی گئی کہ جو کچھ انسان نے سوچ لیا ہے، ٹھان لیا ہے، یہ وہ کر لے گا. اس لیے میرے دوستو، آپ جو بائبل سٹوڈنٹ ہو، ہم جو علم دوست ہیں، ہم جو بائبل کے طالب علم ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا ہے، دھیان گیان کرنا ہے. ابھی آپ تھوڑے فریش ہو جائیں، پھر دوسرے سیشن میں آئیں. ٹیک کیئر. جے مسیح کی.